الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، آج عرفے کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ ہے. الحمدللہ کل بھی کئی لوگوں نے روزہ رکھا تھا اور انشاءاللہ آج بھی ہوں گے روزے سے. یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ توفیق دے. اس گئے گزرے دور کے اندر آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا. اس کو اگر اللہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے اور بیوی سے دور رہنے کی توفیق دے دے، یہ اس کا احسان ہے. فضائل تو ہے ہی اپنی جگہ، انشاءاللہ وہ فضائل تو ملیں گے. ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اور اگر نہیں رکھ سکے تو آئندہ ارادہ کریں کہ اللہ پھر موقع دے تو رکھیں گے. خیر، آئندہ کل کا جو دن ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. قربانی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اس کا تذکرہ آیا. میں نے جس سورت کو آپ کے سامنے پڑھا وہ الحمدللہ مسلمان کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس کو جانتا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں ہیں. پورے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت اگر حروف کے اور کلموں کے اور ورڈ کے لحاظ سے دیکھے تو یہی سورت ہے. اس سے چھوٹی کوئی سورت نہیں. لیکن اس میں جو بشارتیں ہیں اور اس میں جو معانی ہے، اگر آدمی غور و فکر کرتا ہے تو طبیعت مچل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی. اللہ تو اکیلا ایک ہے، پھر بھی کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے دیا. جو تعظیم کا لفظ ہے، میں نے دیا ایک الگ چیز ہے اور ہم نے دیا الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب فرماتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے رسول کو دیا. اے نبی جی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. فصل لربک وانحر، لہذا آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی تم بریدہ ہے. اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا،
اس کا کسی قسم کا کوئی ذکر اور ذکر خیر نہیں رہے گا دنیا میں. یہ آیت 3 آیتوں والی سورت کتنے بڑے مضامین کو لیے ہوئے. دیکھیے اس سورت سے اوپر والی سورت ارأیت الذی ہے اور ارأیت الذی اس کے مقابلے میں ڈبل سورت ہے. لیکن ارأیت الذی کی جو سورت ہے اس میں جو باتیں بیان کی ہے اس کے مقابلے میں اس سورت میں بیان کی ہے باتیں. جیسے کہ ارأیت الذی کے اندر کافر کا بخل، کنجوس پنا، نماز نہ پڑھنا اور اگر پڑھ بھی لے تو دکھلاوا کرنا، اور چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ نہ دینا. یہ 4 باتیں جو منافقین کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے ارأیت الذی میں بیان کی ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے اوپر ابھارتا نہیں ہے. اتنا کنجوس ہے، خود بھی نہیں دیتا، دوسرے کو دینے کو بھی نہیں کہتا اور دھکے مار کے نکالا. یہ تو ان کی کنجوس پنی ہے، کنجوس پنا ہے. اس کے مقابلے میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائی ہے، لہذا آپ بھی دیجیے. ہم نے دیا ہے تو دینے والے نے سخاوت سے کام لیا ہے تو آپ بھی سخاوت سے کام لیجیے. اس کے مقابلے میں ادھر کنجوس پنا تھا، ادھر سخاوت. ارأیت الذی میں نماز چھوڑنے کا تذکرہ تھا کہ وہ کافر منافق نماز نہیں پڑھتے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. یہاں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جی آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھتے رہیے. اب یہ نماز سے مراد عام نماز بھی ہو سکتی ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہو سکتی ہے. تو دیکھو وہاں پہ نماز نہ پڑھنے والے کا تذکرہ تھا، یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا. دوسرا یہ الذین هم یراؤون، وہ تو دکھلاوا کرتے ہیں. کفار اور منافقین کوئی اگر عمل بھی کرتے ہیں تو دکھلاوے کے ساتھ. اور یہاں اخلاص، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، کسی کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ تو معاون جو برتنے کی چھوٹی موٹی چیز ہے وہ بھی نہیں دیتے کسی کو، زکوٰۃ نہیں دیتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کیجیے اور گوشت لوگوں کو تقسیم کیجیے، قربانی کرنے کا حکم. تو یہ چھوٹی سی صورت لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر میننگ اتنے زیادہ ہے. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نبی جی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. خیر کثیر کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ علامہ عثمانی نے لکھا کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے البحر المحیط کے اندر اس کے بارے میں 26 اقوال لکھے ہیں، 26 قول لکھے کہ خیر کثیر کیا ہے. اللہ کے نبی کو وہ کون سی خیر اللہ نے عطا فرمائی. ابن جریر نے لکھتے لکھتے آخر میں یہ کہہ دیا کہ اتنے سارے اقوال تو ہیں 26، لیکن بہت زیادہ بھلائی
اور بہتری مراد ہے۔ ہر قسم کی دینی دنیاوی دولتیں، حصی اور مانوی نعمتیں، یہ سب داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ سب انا اعطینا کل کوثر میں اللہ نے بیان کیا، اور حضور کے صدقے میں اس امت کو جو ملا وہ بھی داخل۔ بھئی امت کی جو بلائی ہوگی وہ نبی کے لیے بھی ایک، نبی فخر کرے گا میری اتنی بڑی امت ہے، میری امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو بتایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا فرمایا۔ حوض کوثر وہ کیا ہے؟ روایات کے اندر حوض کوثر کا اتنا زیادہ تذکرہ ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہاں حوض کوثر اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت میں ہے، اور بعض میں پتہ چلتا ہے کہ وہ میدان محشر میں ہوگی۔ تو کوئی بات نہیں، نکلتی تو ہے وہ جنت سے، لیکن میدان محشر کے اندر بھی اس کا حوض بنا ہے، وہاں اس کا پانی پہنچے گا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور مکے سے زیادہ نرم ملائم۔ ایک دفعہ آدمی پی لے گا، زندگی بھر پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے۔ ستاروں کے جتنی تعداد ہے اتنے وہاں آبخورے ہوں گے، پیالے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے آقا اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پیالہ دے رہے ہوں گے، پلائیں گے حضور۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزوں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اگر حوض کوثر کے پانی کی آواز کو تمہیں سننی ہے تو اپنی یہ 2 انگلیاں کان میں ڈال دو، وہ پانی کی جو آواز وہاں ہوگی کا یہ کان کے اندر آپ کو آواز سنائی دے گی۔ حوض کوثر کے اندر جو پانی کا جوش اور ہوگا وہ اگر آپ کو سننا ہے، عائشہ فرماتی کہ اپنی 2 انگلیاں کان میں ڈال دو۔ کیسے آواز آتی؟ یہ ہے، ایسی آواز ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے ایک کونے میں صدیق اکبر ہوں گے، ایک کونے میں عمر فاروق ہوں گے، ایک کونے میں حضرت عثمان ذو النورین ہوں گے، ایک کونے میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سوچو میرے بھائیوں کہ محشر کا میدان جو ہوگا، نفسی نفسی کی پکار ہوگی، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی تڑپ رہا ہوگا، وہاں آقا اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، وہ کیا منظر ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے میری طرف، میری امت کے، تو ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ حضور فرمائیں گے آنے دو، میری امت ہے۔ جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی سنتوں کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ کے دین کے ساتھ کتنا کھیل کھیلا تھا۔ ان کو ٹھگیر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ آپ سوچئے سارے لوگوں کے سامنے کیسی رسوائی ہوگی۔ میرے بھائیوں، سنتوں کو زندہ کرنے کی فکر کرو، دین کے چھوٹے چھوٹے عمل کو چھوٹا مت سمجھو، پتہ نہیں وہ عمل تمہیں کہاں پہنچا دے، کہاں پہنچا دے۔ زندگیوں کے رخ کے بدلنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایک ایک سنت کے۔ جتنے بھی اللہ والے بنے ہیں وہ انہی سنتوں کی پیروی سے ہی بنے۔ کوئی آدمی ہوا میں بھی اڑتا ہو تو بڑا کمال نہیں ہے، وہ تو پرندے بھی اڑتے ہیں، لیکن سنتیں اس سے بھی بڑھ کر سنتوں پر عمل کرنا۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کے سامنے یہ بتلایا کہ نبی جی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے۔ کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ فشکر، ہم نے آپ کو یہ حوض کوثر دیا تم شکریہ ادا کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فکس کیا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔
نعمت ملتی ہے تو کیا کرنے کا؟ بڑھیا دعوت کر دو، یہ شکریہ ادا ہو گیا۔ ارے پہلے 2 رکعت پر جس نے دیا ہے اس کو راضی کر، پہلے اس کو راضی کر۔ یقیناً لوگوں کو کھلانا بہت اونچا عمل ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن 2 رکعت اللہ کے سامنے بھی پڑھو اور شکریہ ادا کرو کہ یہ میری کہاں طاقت ہے، یہ تو تو نے وہاں یہاں تک پہنچایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا فصلی، نماز پڑھو۔ اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ سب نمازیں داخل ہیں، اور بعض فرماتے کہ نہیں، خاص عید کی نماز، اور اسی لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز واجب ہے۔ کوئی بھی امام عید کی نماز کو فرض نہیں کہتا، یہ امام ابو حنیفہ ہی ایسے ہیں جو واجب کہہ رہے ہیں، اور دوسرے ائمہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس سے تھوڑا نیچے اتر کے۔ اس لیے کل فجر کی نماز اپنے مرکز سے جماعت سے پڑھیں، پھر عید کی نماز پڑھنے آؤ تو دیکھو کیا مزہ آتا ہے کہ پہلے فرض ہے پھر واجب ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا ہے، ونحر، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قربانی کیجیے۔ نحر کا لفظ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، سمجھنا، ایک ہوتا ہے نحر اور ایک ہوتا ہے ذبح، دونوں میں فرق ہے۔ نحر یہ اونٹ کے ساتھ خاص ہے، اور آپ اونٹ کو ذبح نہیں کر سکتے، نحر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا یہ جو لبا ہے، یہ حصہ، اس کے لیے ایک چھوٹی سی چھری ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسپیشل آدمی ہوتا ہے جو ایسے مارتا ہے تھوڑا سا، وہیں پہ وہ جانور گر جاتا ہے، اس کو نحر کہتے ہیں۔ اور ہم جو کرتے ہیں اپنے جانوروں کو، چوہے کو اور کھسی کو، جو کچھ، یہ ذبح ہے، اس طرح سے ہوگا، اور وہ اس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ نحر کا لفظ استعمال کیا، چونکہ عرب کے اندر سب سے بڑھیا اگر کوئی سواری یا بڑھیا جانور ہو سکتا تھا وہ اونٹ تھا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ ونحر، آپ قربانی کیجیے۔ اسی آیت کریمہ سے امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، بڑی پختہ سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر چاشت کی نماز اور قربانی اور وطر کی نماز واجب کی گئی ہے، یہ 3، چاشت کی نماز 9-10 بجے پڑھتے ہیں، یہ قربانی اور وطر کی نماز جو عشاء کے بعد، عشاء کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 باتیں بتائی ہیں خاص طور پر، کہ نماز پڑھیے قربانی کے لیے، اور قربانی کے لیے بھی روح البیان میں لکھا ہے کہ قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، وہاں لربک آ گیا ہے، اس کو یہاں مانا جائے گا کہ جیسے نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے، ایسے قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ گوشت مل جائے گا مجھے کھانے کو، نہیں، قربانی اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہوتا کیا ہے، حیدر بھائی سے، انور بھائی سے کہہ دیا کہ اپنا ایک سوا، اپنے اتنے شیئر ہو گئے، جس دن عید ہوگی جائیں گے دوڑتے دوڑتے۔ ارے اللہ کے بندے، اس سے کچھ پیار پیدا کیا تو نے، اس جانور کو تو جانتا بھی ہے کہ نہیں کہ تیرا کون سا جانور ہے، کس میں تیرا حصہ ہے؟ نہیں، وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا کون سا، میرا کون سا۔ اللہ کے بندے، تیری جان کے بدلے میں یہ جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو کوثر دی، حوض کوثر ہو یا ساری نعمتیں جو کچھ بھی دی، اس پر اللہ نے شکریہ کے لیے 2 عبادتیں بتلائی، ایک نماز اور ایک قربانی۔ کیونکہ روح اور بدن کی کوئی عبادت ہو سکتی ہے تو وہ نماز ہے، بہت جامع نماز ہے، اس لیے کہ شکریہ جو ہوتا ہے، شکریہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زبان سے ہوتا ہے کہ شکریہ، چاہے باہر پیچھے گالیاں دیتے رہو، کسی نے کچھ دیا ہے، کچھ احسان کیا، ارے شکریہ ہوگا، اب بعد میں کچھ بھی کرتے ہو، نہیں، ایک تو زبان سے کا شکریہ، اور دل سے بھی اس کا اقرار ہو، دل سے۔
کہ ہاں میرے اوپر بہت بڑا انعام. اور تیسرے نمبر پہ عمل بھی ایسا کرو اس محسن کے ساتھ کہ وہ خوش ہو جائے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر آدمی اللہ کے سامنے ایسے کھڑا بھی ہے, جھکا ہوا ہے, اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے, دل سے کھڑا ہے, اور گرتا بھی اللہ کے سامنے. تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, یہ سب سے بڑا شکریہ ہے جس میں تینوں شکریہ آ گئے, زبان کا بھی, دل کا بھی اور عمل کا بھی. اور بدنی عبادت, مالی عبادت میں ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی جان دے دیتے, اللہ جان دے دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ جانور ہی, جو جانور ہمارے لیے دودھ کا کام دیتے ہیں, گوشت کا کام دیتے ہیں, جس کا چمڑا ہم استعمال کرتے ہیں, وہی جانور گائے بیل ہے, اسی طرح سے اونٹ ہے, بھیڑا ہے, بکری ہے, یہ 4 قسم کے. گائے کے ساتھ بھینس کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے. بس یہی 4 قسم کی قربانی ہوتی ہے, مرغی کی نہیں چلتی ہے قربانی, یا کوئی ہرن کی کرنا چاہے نہیں چلے گی, پالتو ہونا چاہیے. اور پالتو کا مطلب یہ کہ مانوسیت جس سے ہوتی, انس ہوتا ہو. اب ہمارا کام معاف کرنا, یہاں تو اتنا ہے کہ قربانی اپنے یہاں کرتے ہیں, دوسرے ملکوں میں تو دیکھا جاتا ہے کہ سستی کہاں ملے گی, کتنے میں شیا ہے, کہا اتنے روپیے میں, کہا یا فلاں جگہ اتنے میں دے, کہا وہیں دے دو. مطلب یہ کہ بوجھا اتارنا ہے. اللہ کے بندو یہ سمجھو کہ یہ جانور میرے نام پہ جانا ہے. واللہ میں کہتا ہوں کبھی کبھی ہمیں بھی دل میں اکھڑتا ہے کہ ہم یہاں نہیں کر پا رہے ہیں, کچھ اپنی مجبوریاں ہیں. میں جب منبر پہ کوئی بات کہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پہلے لیتا ہوں کہ تو یہ کر رہا ہے, لیکن کرتے ضرور ہیں. حالانکہ یہ قسمتی ہے کہ ذمہ داری سے فارغ ہو گئے. باقی جو ایک جس کو کہیں کہ حقیقت پیدا کرنا ہے, اپنے ہاتھ سے آدمی اس کو دانہ دیوے, آدمی اس کو پانی پلاوے, اس کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے پیدا ہوتے نہیں فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو, نہیں, اچھا خاصا بڑا ہونے دیا ہوں. ہاں, تبھی تو پوچھا تھا کہ بیٹے تیرا کیا ارادہ ہے, مشورہ نہیں لیا تھا. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی کہاں تک پہنچا ہوا ہے. بیٹے نے بھی جواب کیا دیا, قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جان آپ کو جس کا حکم ہے وہ کر گزری, آپ کا جس کا حکم ہے ذبح کرنے کر ڈالیے. قصے میں نہیں جانا چاہتا, لمبا قصہ ہے, لیکن بات یہ ہے قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جانور ذبح کر دو, کھا لو پی لو بس ہو گیا ختم, نہیں, اس سے ایک لیسن لینا ہے. تو یہ قربانی علماء حنفیہ کے یہاں واجب ہے اس آدمی پر, اس انسان, اس مسلمان پر جو مقیم ہو, یعنی سفر میں نہ ہو, جرمنی میں نہ ہو. اس شرعی اعتبار سے 77 کلومیٹر کی دوری پہ جب آدمی جاتا ہے وہ مسافر کہلاتا ہے. تو جو مقیم آدمی ہے وہ, اور وہ اتنا مالدار ہو کہ جس سے صدقے فطر واجب ہو سکتا ہو, حاجت اصلیہ سے اتنا زیادہ ہے, $730 ہمارے فیجی کا نصاب اتنا ہے. جس کے پاس ہوگا اس کو اپنا ایک شیئر نکالنا پڑے گا اپنی طرف سے. اب لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں مفتی صاحب بچی کا کرے یا نہیں کرے. دیکھو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, کمپلسری کس پر ہے, اس مالدار مسلمان کے اوپر جو مقیم ہو اور اتنا مال اس کے پاس ہو, حاجت اصلیہ سے زائد, روٹی کپڑا اور مکان کے سوا اس کے پاس اتنا زائد مال ہے کہ جس کو بیچنے جاوے تو $730 آ جائے. ٹی وی ہے, ٹی وی بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے. حاجت اصلیہ کا مطلب یہ کہ جو نہیں ہوئے تو چلے ہی نہیں, زندگی ہی نہ ہوئے, مر جاوے آدمی. موبائل کو علماء نے حاجت اصلیہ میں شامل کیا کہ آدمی کی ضرورت بن گئی. گاڑی بھی ضرورت کی چیز ہے, اس میں امکان نہیں, لیکن ٹی وی تو شوق کی چیز ہے. اس لیے جس کے پاس ٹی وی ہو, اب وہ ٹی وی کا مالک کون ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو بات یاد رکھو, جس کے پاس اتنا مال ہے, مرد کے پاس ہے, اس کو اپنا الگ شیئر ایک رکھنا پڑے گا. عورت کے پاس ہے اتنا سونا چاندی یا پیسہ, اس کو اپنا ایک شیئر رکھنا پڑے گا. رہا بچوں کا مسئلہ, یہ دو تو واجب ہے.
بچوں کا مطلب جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، خوشی سے کر سکتے ہیں، وہ نفل کہلائے گی، وہ کہلائے گی ایکسٹرا۔ ایسا کرو آپ کے گھر کے اندر 5 بچے ہیں، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اور ایک کھسی لے لیا، کہا کہ یہ ہمارے اس بچے کے نام کا کر دو۔ بچے کا نام کا تو ایکسٹرا ہوا، لیکن آپ پر واجب تھا، اس کا کیا ہوا؟ آپ کی ذمہ داری باقی رہ گئی، آپ کو پھر سے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کریں بعد میں پوچھنا۔ باقی بات یہ ہے، یہ نہیں کہ گھر کی طرف سے ایک بکری ہو گئی کسی کے بھی نام سے کر دو، نہیں، جس کے پاس کتنا مال ہے اس کو اپنا ایک حصہ رکھنا پڑے گا، یہ واجب ہے قربانی کرنا۔ باقی بچوں کی طرف سے کرنا، مرحوم کی طرف سے یہ بھی سوال آتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے نیوزی لینڈ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ سنا ہے کہ بھیڑا مرحوم کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بھیڑے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ ارے اس نے کوئی قصور کیا ہو تو بتاؤ، کہ سوا چلے، کھسی چلے اور بھیڑا نہیں چلے؟ اللہ کے بندو علماء سے پوچھو۔ بہت سارے مسائل میں ہم کنفیوز رہتے ہیں۔ اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، اسلام تو بہت آسان مذہب ہے۔ آپ اپنے بچوں کی طرف سے کرنا چاہیے۔ ایک چوا لے لیا تو اس میں 7 آدمی شریک ہو جاتے، تو جس پر واجب ہے اس کا پہلا نام رکھ، اور گھر کے بچوں کو بھی شامل کر لیجیے۔ 800 اور $1000 کی دعا ہوتی ہے مرحوم کے لیے، لیکن ان کو ایک شیر اپنے مرحوم کے لیے قربانی کا نہیں ملتا ہے۔ آپ بتائیے، اس کا ثواب تو ملنے والا ہے، اس کا ملے گا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے قربانی کی ہے اپنے مرحوم کی طرف سے، یقیناً اس کا ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال رکھیے اپنی قربانی کیا۔ حضور کا اتنا بڑا ہمارے پر احسان ہے، تو ہم احسان کا بدلہ کیسے چکائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانی کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کسی نے پوچھا تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے بعد بھی اس قربانی کو میری طرف سے کرتے رہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو جو گزر گئے اب، ارے وہ دنیا سے گزر گئے، دل و دماغ سے تھوڑی گزرے، ان کا تو اکاؤنٹ چالو ہے وہاں پہ، ہم اگر یہاں سے بیچتے رہیں گے تو جاتا رہے گا۔ آج ابھی ایک آدمی سے ہیملٹن سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے یہی پوچھ رہا تھا کہ مولانا بچے کی قربانی، ارے بھائی وہ ایکسٹرا ہے، تم واجب ہے تمہارے پر تو وہ پہلے، بعد میں وہ مسائل کو سمجھو میرے بھائی۔ سوال کے اندر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کمپلسری کا پوچھیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سکے کہ نہیں سکے، ارے بھائی بچے پر قربانی واجب نہیں، بچے پر زکات واجب نہیں، مرحوم گزر گئے ان کے پر زکات واجب نہیں، قربانی بھی واجب نہیں۔ اگر پہلے آپ کے پاس پیسہ ہے تو پہلے اپنی وہ واجب، اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، اور پھر دوسرا کریں تو رشتے داروں کو شامل کرو۔ بھیا پپا جو بھی گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہے جو بھی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور کل کا جو دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ انسان قربانی کے دن چاہے کتنا بڑا کوئی عمل کر لے، جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں اللہ کے طرف۔ زیادہ اگر کوئی اپنی لوجک یوں سمجھے کہ ارے مسلمان اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اس کے بجائے پیسہ جمع کر کے یہ کرے وہ کرے، بھائی تمہارے پاس رکھے یہ ایڈوائس، تمہارے پاس رکھے، ہمیں جو حکم ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس دن یہی چیز زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ بھی میرے بھائیوں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، جانور کو تیار کرو، بوجھ مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ چلو گوشت مل جائے گا۔ اب ایسے موقع پہ تو جس کے واجب نہیں ہوتا وہ بھی اپنا خیال رکھتا ہے، ابھی میرا خیال رکھتا، ٹھیک ہے کرو، لیکن میرے بھائیوں اپنے اندر تھوڑا احساس پیدا کرو، اپنے اندر احساس پیدا کرو، صدقہ فطر بھی نکالو۔ یہ تو اللہ کا شکر کرو کہ گوشت ہمیں مل رہا ہے، ورنہ اگلی امتوں میں جیسا تھا، اگر آسمان سے آندھ آتی اور کھا جاتی تو کتنے کرتے، کہا مجھے کیا ملے گا اس میں، ثواب تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ نہیں، میرے اور آپ کے نبی نے جو بتلا دیا وہ حق ہے، اس دن اس سے زیادہ کوئی بہتر عمل نہیں ہوتا۔ آگے حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اس جانور کو لایا جائے گا، کیسے؟ بِقُرُونِهَا وَشُعُورِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اس جانور کو لائیں گے اس حال میں کہ اس کا سینگ بھی ہوگا
اس کے بال بھی ہوں گے، اس کے کھر بھی ہوں گے، اور آگے فرمایا کہ یہ خون کا قطرہ گرتا ادھر، اس سے پہلے اللہ کیا پہنچ جاتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کرو، وطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے، اپنا دل خوش ہونا چاہیے کہ ہاں کچھ ہوا، اور جب قربانی کرو تو دل کے اوپر تھوڑا احساس بھی ہو کہ یار کلمہ سمے مجھے پوچھنے لگے کہ یار ایک سوال ہے، بولو کہ ایک قربانی کا جانور ہم نے، ایک جانور ہے، بچپن سے میں اس کو بڑا کیا، اب 2-3 سال کا وہ بڑا ہو گیا، اب ذبح کرنے کا دل نہیں کرتا ہے کہ اتنا میں اس سے محبت کر رہا ہوں اور کیسے ذبح کروں، اب بھائی اس کی جگہ دوسرا کر دے، لیکن غریب آدمی نے اگر کیا ہے تو اس کو تو وہی کرنا پڑے گا، اس کا فکس ہو گیا ہے غریب کا، لیکن مالدار کا تو دوسرا کر۔ جانور کے ساتھ محبت، اور محبت کے ساتھ میرے بھائیو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں نے یہاں 6 سال میں وہ باتیں ایسی دیکھی جو بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آئی۔ ایک تو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا جو مزاج ہے یہاں الحمدللہ۔ ایک اور بات میں نے لاسٹ ایئر کہا تھا کہ جانور کو باندھ کے نہ رکھے کہ ذبح کرنے والا آئے گا تو وہاں تک اس کو بیچارے کو بندھا رکھے، نہیں، الحمدللہ لاسٹ ایئر دیکھا جب پہنچے وہاں گرایا گیا ذبح۔ ایک اور بات کہتا کوئی ایسا انتظام کرو کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہ ہو، ایسی کوئی کوشش کرو، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاں میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے تو اس کا وہیں پہ خون نکلنے لگتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میری باری ہوگی۔ بھائی ایک انسان کے سامنے دوسرے انسان کو اگر مارا جائے تو وہ کیا سوچے گا؟ پولیس اگر 2-3 مجرموں کو لاوے اور ایک کی دھلائی کرے، ادھر وہیں سے پیشاب چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہماری باری ہوگی، کیا ہوگا؟ ایسے جانوروں بھی اللہ تعالیٰ نے فیلنگ دیا ہے۔ ایسی کوشش کرو کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ ہو، ایک ذبح ہو گیا پھر اس کو سائڈ سے کر دو، دوسرے کو لا، اس طرح کا انتظام ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ باقی الحمدللہ میں نے دیکھا یہاں بہت احترام بھی کیا جاتا ہے۔ خیر میرے بھائیوں، قربانی واجب ہے اور ہر اس مسلمان کو کرنی پڑے گی جو اپنے گھرے مقیم آدمی ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہو سکتا ہے، چاہے وہ عید کے دن اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا ہو، سال گزرنا ضروری نہیں ہے اس کے پاس۔ اور جیسا میں نے کہا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا، نابالغ بچوں کے سوا، چاہے عورت ہے اس کے پاس الگ ہے پیسہ، اس کو اپنا ایک حصہ لینا پڑے گا۔ اگر مرد کے پاس ہے، بیٹے بالغ ہیں جو کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کے پاس پیسہ جمع ہوا ہے، ان کا بھی ایک شیئر رکھنا پڑے گا۔ تو یہ قربانی کرنی ہے اور وہ بھی خوش دلی سے۔ چنانچہ احادیث شریفات کے اندر فضائل تو بہت زیادہ ہے، فضائل کو سنانے کا وقت نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ضحى طیبۃ بها نفسه، جس آدمی نے قربانی اپنی خوش دلی سے کی، محتسبا لأضحیتہ، اپنی قربانی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، کانت لہ حجابا من النار، یہ قربانی قیامت کے دن جہنم سے پردہ بن جائے گی، آر بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ تو ثواب کی امید سے قربانی کرنا ہے، اس نیت سے نہیں کہ چلو ایک خیال ہے نا گوشت آ جائے گا ہمارے گھر، گوشت ہمارے یہاں بھی چاہیے، ہم کو بھی گوشت چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ ملنے والا تو ہے، گوشت تو آنے والا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں۔ آج لوگ بہت سمجھتے ہیں، صدقہ تک بھیج دو، وہاں عقیقہ دے دو فلانے کو، صدقہ یہ تو کہ اس کو دے دو، بوجھ مت سمجھو، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرو۔ اس لیے کہ جب آدمی قربانی دیتا ہے، جذبات کی قربانی دیتا ہے تو قیمت ہوتی ہے، ورنہ پیسے خرچ کرنے والے غیر بھی خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے پلا رہے۔ ایمان والے کی نیت بہت قیمتی ہے، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ آدمی جب کرتا ہے تو پھر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو قربانی صرف جانور ذبح کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک فیلنگ لینا چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مدنی زندگی میں ہمیشہ قربانی کی، اور کیسی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے تگڑے ہوتے رہے جانور، وہ بدھی کیے ہوئے، حضور نے قربانی کا ایک میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، حضور نے اپنی امت کو ایسے موقع پہ بھی نہیں بھولا، تو ہم کیسے بھول جائیں گے؟ ایک خیال لگانے میں حضور کے نام کا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 150، بہت نہیں۔ اللہ کے نبی بھی تو خوش ہو جائیں گے کہ میرے امتی میرے لیے۔ دیکھو آگے کی جو آیت ہے، ان نشانیہ کا هو الابتر، وہ لوگ کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب
انتقال کر گئے تو کہنے لگے کہ یہ نبی جب تک ہے وہاں تک ان کا سلسلہ چلے گا، ان کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، یہ ختم تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. وہ لوگ یوں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی بول رہے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں یہ سب دمبریدہ ہے، ان کا نام رہنے والا نہیں. آج کون ابو جہل کو اچھی طریقے سے یاد کرتا ہے؟ کون عتبہ اور شیبہ کو اور ابو لہب کو نام لیتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کا نام ہر روز اذان کے اندر 5 ٹائم میں کتنی دفعہ اور کس دنیا کے کونے کونے میں اذانیں ہو رہی، حضور کا نام آج بھی باقی ہے. اگر ہم قربانی میں حضور کا نام، تو جیسے ایک نسل ایک اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے دنیا سے جانے کے بعد، ہم روحانی اولاد ہیں حضور کی، ہم روحانی اولاد ہیں. حضور کے اولاد میں لڑکے تو زندہ نہیں رہے، مرد نہیں ہوئے، لڑکیاں ہوئی. حضرت فاطمہ کی شادی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، یہ سب عورتیں ہوئی، لیکن کوئی مرد حضور کے اولاد میں نہیں ہوا. ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو حضور کو ہر موقع پہ یاد کرنا چاہیے، درود شریف کی کثرت رکھنی چاہیے، خاص طور پہ جمعہ کا دن ہو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. تو میرے بھائیو یہ اعمال الحمدللہ مجھے بہت جب دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے. کل بھی 7-8 آدمی نے یہاں روزہ رکھا تھا، روزہ افطار کیا تھا. بڑی خوشی کی بات ہے. گھروں کے اندر ماحول بناؤ. یہ مت سمجھو کہ ہم جس زمانے میں ہیں وہ بہت پچھڑا ہوا زمانہ ہے، کوئی خیر نہیں آ سکتی. نہیں، آپ اپنا ماحول گھر کا بنائیں، گھر کے اندر نمازوں کا رواج ڈالیں، نفلیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ گھروں کا ماحول بدلے گا. آج ایسے موقع پر الحمدللہ کئی لوگوں نے آج بھی روزہ رکھا ہے عرفے کا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کے عمل کو قبول فرماوے اور ہماری نسلوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا فرمائے جو حضور کے طریقے کو زندہ کریں. اس لیے میرے عزیزوں بات یہی ہے، کل جو قربانی کا دن ہے اس کے اوپر تو جو آداب ہے وہ تو بتلائے جائیں گے کل، لیکن جس کے پاس اگر طاقت ہے، طاقت ہے، خود قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے یا کسی اور کے پاس جو ماہر ہو کر سکتا ہو، باقی اپنی قربانی کے پاس حاضر ضرور رہے. حضور نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ قربانی کے پاس خرید لو. ہمارا جانور ہمارے نام پہ جا رہا ہے، ہماری جگہ پہ کٹ رہا ہے ایک جانور، اور ہمیں ہی پتا نہ ہو کہ ہمارا جانور کون سا ہے. ایک دفعہ تو اس کو دانہ ڈالا ہو، ایک دفعہ تو اس کو گھاس ڈالی ہو یا پانی پلایا ہو. ایسی جب قربانی ہوگی تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. تو قربانی کو قربانی سمجھو، قربانی کو بوجھ نہ سمجھو. اور میں نے جیسے کہا کہ قربانی واجب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عید کی نماز حضور نے پڑھائی اور نماز پڑھا کے باہر نکلے تو دیکھا کہ گوشت کوئی تقسیم کر رہا تھا. بہت جلدی کہا حضور پہلے میں چونکہ آج تو گوشت کا بہت لوگوں کو ولولا ہوتا ہے گوشت کھانے کا، اس سے نماز سے پہلے ذبح کر دیا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ گوشت تو تمہارے گھر والوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی، اس کی جگہ دوسری قربانی کرنی پڑے گی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ قربانی واجب تھی اسی لیے تو فرمایا کہ دوسری کرو. اگر واجب نہیں ہوتا تو چل گیا کرو، ٹھیک ہے. بہت ساری روایات ہیں جس میں امام صاحب نے ان روایتوں سے دلیل پکڑ کے قربانی کو واجب کرا اور دوسرے بہت سارے ائمہ سنت کے تھے. خیر، تو کل ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز اپنے مرکز کے جماعت کے ساتھ پڑھیں اور نماز کے بعد آوے. دوسرا یہ کہ آج کی جو رات ہے وہ بھی بہت قیمتی رات ہے. آج حاجی لوگ تو جیسے کہ اپنی کل تو ان کا حج ہو گیا ہے، لیکن آج قربانی کریں گے، طواف زیارت کریں گے، ان کے لیے بھی بہت قیمتی دن ہے، ہمارے لیے بھی. تو جیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے، جیسے آج روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کیا ہے، رات کو تھوڑی کچھ 2 رکعت زیادہ پڑھ کے صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الشکر ہے، یہ پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں. یہ میرے بھائیوں زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آج کہہ رہا ہوں کچھ دنوں میں 2 مہینے کے اندر 130 سے زیادہ علماء دنیا سے چلے گئے. اب جب علماء چلنے لگے ہیں تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کب ہماری باری آ سکتے کہ کبھی بھی آ سکتے. اس لیے فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور قربانی کے جو اثرات ہیں اور قربانی کی جو لیسن ہے وہ ہماری زندگی میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.